لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں شادی کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس قانون کے تحت نکاح کی رجسٹریشن لازمی نہیں تھی۔ طلاق کے طریقہ کار کو واضح کیا گیا اور ثالثی کونسل کا تصور متعارف کروایا گیا۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں نافذ کیوں کیا گیا؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے۔ کیا نکاح کی رجسٹریشن ہر شخص کے لیے واقعی اتنی اہم ہے؟ اس کے کیا فائدے ہیں؟ اس قانون کی ایک اہم تبدیلی نکاح کے وقت لڑکی کے رضامندی کو لازمی بنانا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سامنا غیر رجسٹرڈ شادی رکھنے والی خواتین کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، شادی ہماری زندگی کا ایک حسین لمحہ ہے، ایک سماجی بندھن ہے جو مرد اور عورت کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں شادی کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ پرانے زمانے میں نکاح پڑھوانا ہی شادی کی تکمیل سمجھا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ معاشرے میں تبدیلیاں آئی اور شادی کی قانونی دستاویزات کی ضرورت محسوس کی جانے لگی۔ پاکستان میں شادی کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ ہزاروں سال پہلے یہاں مختلف رسم و رواج کے ساتھ شادیاں ہوتی چلی آ رہی ہیں، لیکن برطانوی راج کے دوران ان رسموں کے علاوہ شادی کو قانونی طور پر رجسٹرڈ کروانے کا نظام بھی متعارف کروایا گیا۔ 1872 کے اسپیشل میرج ایکٹ نے برطانوی ہندوستان میں شادی کی رجسٹریشن کا فارمل طریقہ کار متعارف کرایا گیا۔ یہ ایکٹ غیر مسلموں پر لاگو ہوتا تھا۔ دوستو، اس وقت مسلمانوں کے لیے الگ قانون تھا یا پھر وہ اسی ایکٹ کے تحت آتے تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ مسلمان اس ایکٹ کے تحت نہیں آتے تھے، ان کے لیے الگ قانون تھا جسے مسلم پرسنل لا شریعت ایپلیکیشن ایکٹ 1937 کہا جاتا تھا۔ یہ قانون نکاح، طلاق، وراثت اور دیگر ذاتی معاملات سے متعلق مسلمانوں کے حقوق کو منظم کرتا تھا۔ اس قانون کے تحت نکاح کی رجسٹریشن لازمی نہیں تھی، تاہم اس وقت بھی کچھ مسلمان اپنے نکاح کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے اسپیشل میرج ایکٹ کا استعمال کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ایکٹ کے تحت نکاح نامہ انگریزی زبان میں ہوتا تھا، جس سے قانونی دستاویزات کے طور پر زیادہ آسانی سے تسلیم کر لیا جاتا تھا۔ تو پھر مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں نافذ کیوں کیا گیا؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ اس آرڈیننس کو نافذ کرنے کی کئی وجوہات تھی۔ ایک اہم وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں شریعت کے قوانین کے نفاذ کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہی خاندانی قوانین کا تعین کیا جانا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے صدر ایوب خان معاشرے کو جدید بنانے کے ساتھ ساتھ ملک میں خواتین کے حقوق کو بہتر بنانا چاہتے تھے۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے تحت نکاح کے وقت لڑکی کی رضامندی کو لازمی بنایا گیا۔ اس کے علاوہ اس قانون میں متعدد و دیگر تجاویز بھی دی گئی کہ نکاح کے وقت مردوں کو دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کی صورت میں پہلی بیوی یا بیویوں کی اجازت اور متعلقہ آربیٹریشن کونسل سے منظوری لینا لازمی تھا۔ طلاق کے طریقہ کار کو واضح کیا گیا اور ثالثی کونسل کا تصور متعارف کروایا گیا، جس کا مقصد ازدواجی تنازعات میں صلح کرانا تھا۔ خواتین کو نان و نفقہ، حق مہر اور وراثت میں واضح حقوق دیے گئے۔ یہ ایک متنازع قانون تھا کیونکہ کچھ علماء کا خیال تھا کہ یہ قانون شریعت کے منافی ہے۔ اس قانون کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے، تاہم اس کے باوجود یہ قانون نافذ رہا کیونکہ یہ ملک کی ضرورتوں کے تحت نافذ کیا گیا تھا۔ اس قانون کے تحت نکاح کی رجسٹریشن نکاح خواہ کی ذمہ داری ہے۔ وہ نکاح کی ایک دستاویز تیار کرتا ہے جسے نکاح نامہ کہا جاتا ہے، جس پر دلہن اور دلہا کے علاوہ گواہوں کے دستخط ہوتے ہیں۔ اس دستاویز کو نکاح رجسٹر میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے اپنے والدین یا دادا دادی کے پرانے نکاح نامے دیکھے ہوں گے۔ یہ وہی دستاویز ہیں جو اس دور کی نکاح رجسٹریشن کا ثبوت ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ مسلم فیملی لاز آرڈیننس میں کئی ترامیم کی گئی۔ ان ترامیم کا مقصد قانون کو مزید بہتر بنانا اور خواتین اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا تھا۔ اس قانون کی ایک اہم تبدیلی نکاح کے وقت لڑکی کی رضامندی کو لازمی بنانا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود آج بھی پورے پاکستان میں شادی کی رجسٹریشن کا عمل ایک جیسا نہیں ہے۔ شہری علاقوں میں یہ زیادہ عام ہے، لیکن دیہی علاقوں میں آج بھی کئی لوگ رجسٹریشن کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ سماجی اور ثقافتی رکاوٹیں بھی سامنے آتی ہیں۔ بعض معاملات میں خاندان کے افراد اس عمل میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، خاص طور پر جب کم عمر شادیاں یا زبردستی کی شادیاں ہوں۔ تو کیا نکاح کی رجسٹریشن ہر شخص کے لیے واقعی اتنی اہم ہے؟ اس کے کیا فائدے ہیں؟ آئیے آخری حصے میں دیکھتے ہیں۔ نکاح کی رجسٹریشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مرد اور عورت دونوں کے قانونی حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسئلہ ہو جائے جیسا کہ طلاق کا مقدمہ یا جائیداد کا تنازع، تو رجسٹریشن ایک اہم قانونی ثبوت ہے۔
اس کے علاوہ رجسٹریشن خواتین کو بہت سے مسائل سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ مثلاً یہ ثابت کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ شادی ہوئی ہے، جو حلا اور نان و نفقہ کے مسائل میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کم عمری کی شادیوں کے خلاف بھی رجسٹرڈ نکاح نامہ ثبوت فراہم کرتا ہے۔ رجسٹریشن سے حکومت کے لیے ملک میں ہونے والی شادیوں کا ڈیٹا جمع کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، جس سے آبادی کے رجحانات کا تجزیہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مجھے ایک ایسا کیس یاد آ رہا ہے جس میں خاتون کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی اور وہ نان نفقے کا حق مانگنے کے لیے عدالت گئی، لیکن چونکہ ان کا نکاح نامہ رجسٹرڈ نہیں تھا تو وہ اپنا نکاح ثابت نہیں کر سکی اور ان کا کیس کمزور پڑ گیا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سامنا غیر رجسٹرڈ شادی رکھنے والی خواتین کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ حکومت نے شادی کی رجسٹریشن کے عمل کو آسان بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ مختلف غیر سرکاری تنظیمیں بھی لوگوں کو رجسٹریشن کی اہمیت کے بارے میں آگاہی فراہم کر رہی ہیں، خاص طور پر خواتین کو۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکیں۔